السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41، 42، 43، 44 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ مشرکین جن کے سامنے آپ لگاتار توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، آخرت کی حقیقت سے ان لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے لگاتار اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے باوجود اگر وہ آپ کی بات اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دے رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اور ان کے تمام عملوں سے براءت اور بیزاری کا اظہار فرما دیجیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں، یعنی لگاتار آپ کو جھٹلاتے رہیں، ہر بار آپ کی بات کو جھٹلا دیں، فقل تو آپ ان سے کہہ دیجئے لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم کو جو کرنا ہے تم کرو، میرا جو عمل ہے میں کروں گا۔ انتم بریئون مما اعمل، میں تم لوگ میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو، وانا بریء مما تعملون، اور میں تم لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی ان کو کلیئرلی کہہ دیجئے کہ میرا کام دعوت کا کام پہنچانا تھا، حق بات تم تک پہنچانا تھا، حق بات کو میں نے تم تک پہنچا دیا، دعوت کے کام کو تم لوگوں تک بھیج دیا، تم لوگوں کو اللہ کا کلام سنا دیا، آخرت کے عذاب سے ڈرا دیا، جنت کی خوشخبری سنا دیا، اب تمہارا کام ہے، تم چاہے تو اس کے اوپر عمل کرو، چاہے تو اس کے اوپر عمل نہ کرو، تمہارے تمام عمل کی ذمہ داری سے میں بالکل بیزار ہوں، اور میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے تم کو بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے غلط اور شرکیہ عقیدے سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بیان کیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، یعنی لوگوں میں تم لوگوں سے بھی بری ہوں، اور جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی میں بری ہوں، اور تمہارے برے عقائد کا بھی میں انکار کرتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کو میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا۔ اب اگلی جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں سے ریلیٹڈ باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا کر کے سنتے ہیں، یعنی آپ جو بولتے ہیں اس کو کان لگا کر کے سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد اور مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، سننے کا مطلب کچھ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر کے غور سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہرے کو سنا رہے ہیں اگرچہ وہ بہرا عقل و شعور سے بھی بالکل خالی ہو؟ کیا آپ ایسے بہرے کو سنا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو سنا تو رہے ہیں اور وہ آپ کی بات غور سے سن تو رہے ہیں، لیکن سننے کا مقصد اور مطلب وہ نہیں ہے کہ ان سے فائدہ حاصل کر لیں، کچھ اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کر لیں، وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کو وہ فائدہ بھی نہیں ملتا ہے، ان کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بہرا جس کو عقل و شعور بھی نہیں ہو، اگر آپ ان کو بات سناتے ہیں
تو وہ سنتا ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. اگر بہرا عقل مند ہو, آپ اس کو اشارے کی بھاشا سمجھائے تو وہ بھی سمجھ لے گا. لیکن یہ ایسے بہرے ہیں جو عقل و شعور سے بھی خالی ہیں. یعنی سننے کے لیے تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کا کلام سننے والے لوگ موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کا کلام سننے والے لوگ موجود تھے, لیکن وہ سنتے تھے دوسرے مقصد سے. آج کے ڈیٹ میں بھی آپ اگر اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے تو بعض لوگ سنیں گے, لیکن سننے کا مقصد ایمان اور عمل نہیں ہوتا ہے, بس یوں ہی ان کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ سنائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. محترم سامعین اکرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں. یعنی جب آپ کچھ سنائیں تو سنتے بھی ہیں اور غور سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ ایسے اندھے کو اگرچہ وہ بصیرت بھی نہیں رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بولتے تھے تو وہ بہت غور سے سنتے بھی تھے اور بہت غور سے دیکھتے بھی تھے, لیکن دیکھنے کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا. دیکھنے کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا, لہذا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. بالکل اسی طرح سے کہ اندھوں میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے. ایک اندھا ایسا ہوتا ہے جو بصیرت سے بھی محروم ہے اور بصارت سے بھی محروم ہے. بصیرت سے بھی محروم ہے, بصارت سے بھی محروم ہے. اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن کچھ اندھے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھ تو نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی بصارت جو ہوتی, بصیرت جو ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان دونوں آیتوں کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کو ان کے پیچھے وقت کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ سمجھتے نہیں ہیں, بوجھتے نہیں ہیں, تو آپ کو ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام آپ نے پیش کر دیا ہے, ہو گیا, بات ختم ہے. اب ان کو ان کے حال پر چھوڑیے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. یقینی طور پر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, اللہ کے کلام کو بھی غور و فکر سے پڑھنے کے لیے دیا ہے. اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دلائل اور نشانیاں واضح فرمائی ہیں, ان کو بھی ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کہا ہے اللہ نے. صرف اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہیں, ان چیزوں کو بھی دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اب انسان اس کو کام میں لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے صرف دنیا کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں, حق باتوں کو بھی سننے کے لیے, سچی باتوں کو بھی سننے کے لیے. لیکن اب انسان اس کو سننے کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو یہ انسان کی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے, سوچ دی ہے کہ حق بات کو سنو, اس کو دیکھو, اس پر غور کرو. اب انسان اگر اس کو نہیں دیکھتا ہے, اپنے دل سے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے, تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتے ہیں. ولکن الناس انفسهم یظلمون, اللہ نے انسان کو عقل دے دیا, شعور دے دیا, سننے کے لیے کان دے دیا, دیکھنے کے لیے آنکھ دے دیا, غور و فکر کرنے کے لیے دل دے دیا. اب ان تمام چیزوں کو انسان دوسرے چیزوں کے اوپر لگاتا ہے اور حق بات کے اوپر نہیں لگاتا ہے, تو یہ اس کی غلطی, یہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. محترم سامعین کرام, یہ باتیں اگرچہ مشرکین مکہ کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی مضمون, قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اگرچہ کسی خاص پس منظر میں ہو, لیکن اگر وہ صفات دوسرے زمانوں میں پائے جائیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اگر اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ حق کی دعوت دیتے ہیں, حق کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو آپ ان سے برات کا اظہار کر لیجئے, ان سے بری ہو جائیے, ان سے بیزاری کا اظہار کر لیجئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا. محترم سامعین کرام, آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے کلام کو سن رہا ہے لیکن سننے کا مقصد کچھ دوسرا ہے,
وہ ان آیتوں کے ضمن میں آئیں گے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے، نبی کا فرمان ان کے سامنے پیش کیا جائے، حق کی تعلیم ان کو دی جائے اور اس سے وہ اعراض کر کے اس پر غور و فکر نہ کریں، دنیا کی تمام چیزوں پر غور و فکر کریں لیکن اللہ کے کلام پر غور و فکر نہیں کریں، تو بالکل وہ ایسے ہی ظالم ہوں گے جیسے ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بتلایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا